نبی کو اللہ نے بلغ کہہ کر مخاطب کیا ہے، صیغہ بلغ، ابلغ، ابلغ بھی پہنچانے کا صیغہ ہے، بلغ بھی پہنچانے کا صیغہ ہے، پہنچاؤ، مگر دونوں میں فرق ہے۔ بلغ میں مسلسل پہنچاؤ، اور ابلغ کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ، ابلاغ کے رسانے، ابلاغ کے ادارے، بس ایک دفعہ خبر پہنچا دی، ابلاغ ہو گیا، پہنچ گئی بات، لیکن بار بار پہنچاؤ، یہاں ابلغ میں کہاں؟ ابلغ میں بار بار پہنچانے کا حکم نہیں، مگر بلغ میں بار بار پہنچانے کا حکم ہے۔ اب محترم مجمع میں سوال کروں کہ نبی نے اپنی رحلت سے 2 مہینے پہلے علی کی ولایت پہنچائی، اور اللہ کا تو حکم یہ تھا کہ بار بار پہنچاؤ، مسلسل پہنچاؤ، تو میرے بھائی صرف من کنت مولا فہذا علی مولا کا جملہ سن کے خاموش رہ جانا کافی نہیں ہے، اس جملے سے پہلے کے جملے بھی سنو، اس جملے کے بعد کے جملے بھی سنو۔ نبی مکرم نے اس جملے سے پہلے بھی کچھ کہا ہے، جس جملے کی وجہ سے من کنت مولا کا لفظ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ نبی نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب بھی مولا کے مطلب اپنی مطلب کے نکالو گے؟ بھائی تھوڑی توجہ بڑھاؤ، یا گئی اس وقت میں آپ کو غدیر کے میدان میں لایا ہوں، ایسے تو نہیں سنتے آپ۔ جی بلغ تبلیغ کے خاندان کا، تفعیل کے باب کا یہ صیغہ ہے نا، باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ بلغ، پہنچاؤ مسلسل، میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا۔ سب نے کہا بلا، سب نے کہا ہاں آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا من کنت مولا، اب یہاں بھی ترجمے میں آپ سے چاہوں گا کہ میرا ساتھ دیں۔ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں نہیں، میں جس کا مولا تھا، ہاں، ورنہ وہاں بھی ترجمہ کریں کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، وہاں تو آپ یہ ترجمہ نہیں کرواتے، نہ ہی کسی عالم نے کیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، وہاں کنتو کا ترجمہ آپ کرتے تھا، یہاں کنتو کا ترجمہ تھا کیوں نہیں کر رہے؟ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، یہ بنے گا مفہوم۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا تھا۔ اب اس بحث میں ابھی اس وقت نہیں جا رہا کہ نبی کس کے مولا تھے، آپ جوڑتے چلے جائیے تو سمجھ میں آ جائے گا علی کی افضلیت، بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ نبی کے بعد کون ہے۔ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، یہ سرکار نے فرما دیا، مگر اس کے بعد کچھ اور بھی فرمایا، بلغ کا حکم لے کر آئیں، پہنچا دیجئے، مسلسل پہنچا دیجئے، بار بار علی کی بات کیجئے، بار بار علی کی بات کیجئے۔ مگر کیا ہے اس کے بعد والا جملہ؟ کہاں پہنچایا سرکار نے بار بار؟ آپ تو چلے گئے 2 مہینے کے بعد، سرکار کی رحلت ہو گئی، وصال فرما گئے، حضرت دنیا سے تشریف پردہ فرما گئے، لیکن نبی نے جیسے ہی فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر فرمایا الا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الى یوم القیامہ، یہ جو میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے کہ جس کا میں مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، یہ ہر شاہد پر لازم ہے کہ وہ غائب کو بتائے۔ واپس جانے کے بعد تمہارا کام ہی ایک ہے کہ علی پہنچاؤ۔ شاہد پر حاضر پر لازم ہے کہ وہ غائب تک پیغام پہنچائے۔
بھائی یہی نہیں رکے ہیں سرکار، ہر والد پر واجب ہے کہ ولد کو بتائے، یعنی شاہد تو غائب کو بتائے۔ وہاں کتنے لوگ تھے؟ 1,20,000۔ اگر سرکار یہ کہہ کے رک جاتے نا کہ جو حاضر ہے وہ غائبوں تک یہ پیغام پہنچائے، تو صرف ان پر واجب ہوتا جو غدیر کے میدان میں تھے، لیکن علی پہنچانا صرف ان پر واجب نہیں ہے، ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو علی بتائے۔